بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 191 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الشحناء، یعنی نفرتوں سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہنا۔ مقصد یہ کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث مبارکہ درج فرمائی ہیں، ان میں ہمیں یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے دلوں میں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوا کریں، اور یہ کہ وہاں اسلامی معاشرے میں اور اس ماحول میں ہمیشہ محبتوں اور قربتوں کے معاملات ہوا کریں، نہ یہ کہ وہاں نفرتیں ہوں یا یہ کہ رنجشیں ہوا کریں۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، اس سے قبل ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 413، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، 3 چیزیں اگر کسی انسان میں نہ ہوں تو پھر ان 3 کے سوا اگر کوئی برائی اس میں پائی گئی تو اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ انسان اگر اس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، یعنی پہلی بات یہ ہو گئی کہ شرک سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا تا دم آخر، زندگی کی آخری سانس تک۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ اس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف نفرت نہ پائی جاتی ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور اس بارے میں ہم مفصل گفتگو اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر کر چکے ہیں۔ البتہ چند ضروری باتیں باقی رہ گئی تھیں، اور بالخصوص یہ کہ یہ جو جادو کا معاملہ ہے، جادو دین اسلام میں انتہائی قبیح ترین عمل قرار دیا گیا ہے، اور جادوگر انسان دینی تعلیمات کی روح سے انتہائی بدترین انسان ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا جادو کے ذریعے، یہ اپنی جگہ بدترین عمل ہے۔ مزید یہ کہ جادوگر ہمیشہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے شیطانوں سے مدد مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ شرک، یہ ناقابل معافی گناہ ہے اور بہت ہی بھیانک ترین جرم ہے۔ تو جادوگر بھی شرک کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں جہاں جادوگروں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہاں سلیمان علیہ السلام کے ملک میں شیطان جو کچھ پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو منتر وغیرہ، تو یہ جادوگر انہی سے یعنی شیطانوں سے یہی جادو وغیرہ سیکھا کرتے تھے، اور پھر اسی برائی کو اپنایا کرتے تھے۔ تو اس تذکرے سے قبل قرآن کریم میں یہ تذکرہ بھی کیا گیا
کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور اس کے بعد یہ تذکرہ کہ شیطان کا اتباع کیا، تو اس سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جو جادوگر ہے وہ اللہ کی شان میں اور اللہ کے دین کی شان میں، اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے، کہ اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، شیطان کی پوجا کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو اور شیطان خوش ہو جائے۔ جس طرح اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندہ مومن اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مومن اچھے کام کیا کرتا ہے، کہ اللہ کی عبادت ہو، نماز اور زکوٰۃ اور روزے کی خوب پابندی کی جائے، ہر اچھا کام کیا جائے، ہر برائی سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یوں جس قدر اچھے کام کرے گا انسان تو اس میں روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے معاملے میں ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح اس کے بالکل برعکس جو شیطانی قوت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ ایسے برے کام ہی کیا کرے گا کہ جنہیں شیطان پسند کیا کرتا ہو، کہ شیطان خوش ہوگا تو اسے شیطانی قوت نصیب ہو سکے گی۔ لہذا کتاب کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم میں کہ ان جادوگروں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کی بجائے شیطان کے کلام کو اختیار کر لیا۔ تو بعینہ یہی حقیقت آج بھی موجود ہے کہ جو کوئی بھی جادوگر ہوگا ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور جو شیطان کی مرضی کے مطابق ہو۔ مثلا یہ کہ دین اسلام میں طہارت و نظافت کا اور پاکیزگی و صفائی کا حکم دیا گیا کہ انسان کا دل پاک اور صاف ہو، اس کے خیالات پاکیزہ ہوں، لباس اور یہ کہ اس کا گھر، اس کا بستر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں اور اس کا بدن اور یہ کہ دانت اور ہاتھ پاؤں اور جسم سبھی کچھ صاف ستھرا ہوا کرے، نماز کے لیے باوضو ہو، تلاوت قرآن کے لیے قرآن کو چھونے کے لیے باوضو ہوا کرے۔ تو یوں جس قدر انسان صفائی کا اہتمام کرے گا تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جادوگر ہمیشہ ناپاک رہے گا، غلیظ اور نجس۔ جس قدر بڑا جادوگر ہوگا اسی قدر وہ غلاظتوں سے بھرپور اور بدبوؤں میں رچا بسا ہوا، کہ اس کا جسم بھی غلیظ اور نجس، کپڑے بھی اس کے ناپاک اور خود بھی ناپاک، اور اس کی سوچ، اس کا دل، اس کا دماغ سر سے پاؤں تک وہاں غلاظت ہی غلاظت اور گندگی ہی نظر آئے گی، کہ شیطان اسی چیز سے خوش ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ مسلمان قرآن کو سر آنکھوں پر رکھے گا، قرآن کی خوب عزت و احترام کرے گا اور صدق دل سے اس کی تصدیق کرے گا، اور یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ قرآن کی ہر تعلیم پر عمل کی فکر اور جستجو کرتا ہی رہے گا۔ لیکن جادوگر
قرآن کی بے حرمتی کیا کرتا ہے، اور بعض اوقات نعوذ باللہ جادوگر قسم کے لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کا کوئی نسخہ لے کر اسے بیت الخلاء میں رکھ دیا کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض اوقات اس پر نجاست کے قطرے ڈالا کرتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر نجاست ڈالتے ہیں، یا بہت سے جادوگر قرآن کریم کو اپنی ٹانگ کے ساتھ یا ایسے اوراق جن میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں انہیں اپنی ٹانگ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یا جرابوں کے اندر پاؤں کے نیچے رکھا کرتے ہیں۔ تو جب معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہو تو پھر ہمیں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جادو کتنا برا عمل ہے، اور یہ کہ جادوگر انسان کس قدر بدترین قسم کا انسان ہے، اسی لیے اس چیز سے یعنی جادو سے منع کیا گیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ کسی کے خلاف نفرت نہ رکھتا ہو اپنے دل میں۔ تو یہاں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ نفرت انسان سے کیا کیا بھیانک جرائم کروا دیا کرتی ہے، کہ جس طرح انسان جب جادو کے زیر اثر ہو کہ جادو پھر نفرت، دونوں چیزوں کو یہاں اس حدیث میں ایک ساتھ ملا کر بیان کیا گیا، تو اس سے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح انسان پر اگر جادو کر دیا گیا ہو تو جادو کے زیر اثر انسان ایسے برے کام کرے گا اور ایسے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرے گا کہ عام حالات میں کوئی انسان ایسے جرائم کا اور ایسے گناہوں کا اور ایسی برائیوں کے ارتکاب کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کبھی اس گناہ کے قریب پھٹک سکوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ خدا نخواستہ جادو کے زیر اثر آ گیا کہ اس پر جادو کر ڈالا ہے کسی نے، تو اب نہ جانے وہ کیا کیا بھیانک جرائم کر بیٹھے گا، شاید کسی کا خون بھی کر ڈالے گا۔ تو بعینہ ہی اسی طرح جب انسان نفرت کے زیر اثر ہو کہ نفرت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، کہ اس کا دل اب نفرت سے بھرپور ہو چکا ہے، تو جس طرح جادو کے زیر اثر انسان کو خود پر قابو نہیں ہوتا اور وہ بڑے بھیانک جرائم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے، تو اسی طرح نفرت کے زیر اثر بھی انسان بڑے بھیانک جرائم کا ارتکاب کر دیا کرتا ہے۔ نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے وہ انسان کہ عام حالات میں جن چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ سب سے پہلے انسان اللہ کے پیغمبر ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، یعنی نسل آدم آگے بڑھنے سے پہلے اور انسانی آبادی کا یہ سلسلہ دور تک پہنچنے سے پہلے ہی فوراً ہی اس دنیا میں آتے ہی نسل آدم میں یہ سلسلہ جو شروع ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کا خون کر ڈالا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ برحق بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے، یہ واقعہ سنائیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ ایک نے اللہ کی رضامندی کی خاطر قربانی پیش کی، قبول نہیں ہوئی۔ دوسرے نے قربانی پیش کی، وہ قبول ہو گئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل، اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی، نفرت پیدا ہو گئی اس کے دل میں، اور حسد چھا گیا اس کے جذبات پر۔ یوں کہنے لگا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو ضرور بضرور تمہارا خون کر ڈالوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کے بھائی حابیل نے یوں کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تو قبول کیا کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو۔ یعنی اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم حسد کی بجائے اور مجھ سے نفرت کی بجائے اور مجھے قتل کرنے کی بجائے وہ خوبی اپناؤ کہ جس خوبی سے اللہ نے مجھے نوازا اور میری یہ قربانی، میری عبادت قبول کر لی گئی۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ محنت کر، حسد نہ کر، کہ کسی کے پاس کوئی نعمت موجود ہے تو اب حسد کرنے کی بجائے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی بجائے انسان محنت کرے اور اسی طریقے کو اپنائے کہ جس طریقے کو اپنا کر اسے وہ نعمت نصیب ہوئی ہے۔ الغرض، پہلا خون جو بہایا گیا وہ حسد اور نفرت کی وجہ سے بہایا گیا۔ تو جس طرح جادو کے زیر اثر انسان بڑے بڑے بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا کرتا ہے، تو بعینہ اسی طرح نفرت کے زیر اثر انسان بھی بڑے بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا کرتا ہے۔ لہذا نفرت سے بچنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نفرت اور جادو اور شرک، ان تینوں چیزوں کو یہاں اس حدیث میں ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔